صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. پیچھے توحید کا ذکر چل رہا تھا. من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ. ان تمام آیات کے اندر اللہ جل شانہ کی توحید کا ذکر چل رہا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ سمجھیں حقوق اللہ کا ذکر چل رہا ہے. اور وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہاں سے حقوق العباد کا ذکر شروع ہوگا. حقوق العباد میں سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے، یہ یاد رکھیں. حقوق العباد میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ والدین. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں حقوق العباد بیان فرمائے ہیں وہاں سب سے پہلے والدین کا ذکر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ کی سب بات ہے. پہلے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں بھی آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں حقوق العباد کے درجے میں جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کا ذکر فرمایا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر. یہاں بھی یہی بات ہے. یاد رکھیں وصیت وصینا وصیت سے جو مرنے والا اپنے آخری وقت کے اندر چند کلمات کہتا ہے اس کو وصیت ہے. ویسے وصیت کا ترجمہ کسی چیز کی تاکید کرنا. ظاہر بات ہے وہ بھی جو مرنے والا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میری ان باتوں کو پکی طرح یاد رکھ لو، نوٹ کر لو، پھر اس کے بعد یہ باتیں تمہیں سننے کو نہیں ملیں گی اور ان باتوں پہ پھر تم نے عمل کرنا ہوگا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے. یہ اسی وصیت والے مادے سے ہے وصینا. ورنہ یہاں اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے شروع کیا، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم نے تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی. یاد رکھیں گے والدین بڑی عجیب نعمت ہے جو زندگی میں ایک بار ملتے ہیں. باقی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں لیکن یہ والدین زندگی میں ایک بار ملتے ہیں. اور یہ پتہ انسان کو زندگی کے اندر ان کی زندگی میں بالکل نہیں چل سکتا. یہ ان کی وفات کے بعد پتہ چلتا ہے انسان. اور والد وہ واحد آدمی ہے جو دنیا کے اندر کوئی بھی آپ اب دیکھیں آپ ساتھی آپس میں پڑھ رہے ہیں، دلی کسی کی خواہش نہیں ہے کہ وہ دوسرا مجھ سے آگے نکل جائے. کوئی نہیں کہہ سکتا. میں اگر کسی کو کوئی طریقہ کوئی ہنر فن ایسا آ جائے وہ ہنر اور فن دوسرے کو اگر سکھا بھی دے تو اس درجے کا نہیں سکھائے گا جس درجے کا اس کو خود آتا ہو. اس کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ میرے ماتحت بھی رہے. ایک والد وہ استاد ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی اعلیٰ ہو جائے. دنیا کے اندر اگر آپ نے تجربہ کرنا ہو تو تجربہ کر دیں. وہ والد واحد ہستی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے اونچا ہو جائے. باقی ساری دنیا میں اگر آپ پھر لیں تو سب مطلب جہاں مطلب بات وہاں تک ختم، بات بھی ختم. اس لیے والدین کی قدر بہت ضروری ہے. اگر زندہ ہیں قدر کریں ان کی، بڑی ضروری ہے ان کی. کیونکہ انسان کو جب والدین دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر بہت بڑے صدمے لگتے ہیں، پھر پریشانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ ایک چھتری ہوتی ہے، کیونکہ مجھے تو پتہ ہے یہ ایک چھتری ہوتی ہے جو آپ کے سروں پہ سایہ. پہلے آتا تھا یہاں بیٹھ کے، ابھی میں ایک سوئی میں نہیں ہوں، پہلے میں آتا تھا یہاں بیٹھتا تھا، بے غم ہو کے میں سبق
چلتے تھے، کوئی کہیں کی پریشانی اور ٹینشن اس کو نہیں ہوتی، لیکن ابھی کافی پریشانیاں، کافی بوجھ میں سر پہ کھڑے۔ چھتری جب سر سے اٹھتی ہے تو پھر انسان کو ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کے لیے خصوصی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، سایہ دیر رہے، ورنہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب، اور یہ پریشانی اور دکھ آپ کو وہی سنا سکتا ہے جس کے اوپر گزری ہوئی ہو یا جس نے دیکھا ہو، سمجھ بھی اس کو وہی۔ ابھی آپ فی الحال میری باتوں کو اتنے صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے اس طریقے سے، کیونکہ ہمیں بھی سنا تھا، ہمیں بھی سنانے والے بہت ہوتے تھے، لیکن جب انسان کے اوپر حقیقت آتی ہے تو پھر ساری چیزیں انسان کے اوپر کھل جاتی ہیں۔ اس لیے والدین کی بہت بڑی قدر کریں، بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ اور کچھ بھی نہیں تو صرف صبح اور شام آپ حج اور عمرے کی زیارت تو کر لیتے ہیں، حج اور عمرہ تو کر لیتے ہیں نا، ان کی زیارت کریں، کیوں بھائی ایسے تو ممکن ہے نا، اور کچھ نہیں تو، لیکن بس وہ آدمی محروم ہو گیا جس نے مٹی کے نیچے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، وہ اس حج اور عمرے سے محروم ہو گیا۔ اس لیے بھائی قدر کریں والدین کی، بہت ضروری ہے۔ آپ کو تو سبق ہی پہلی سطر ہی میں والدین کے بارے میں، اس لیے والدین کی بہت قدر کریں، اور جب تک زندہ ہیں تو بس ان کے حکم کے آگے سر بسجود۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، والدین اگر شرک کا حکم دے تو پھر ان کی بات نہیں مانیں، اس کے علاوہ وہ جو مرضی ہے کہیں آپ کو بات ماننی پڑے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھاؤں، اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ان کی بات نہ مانیں۔ مثال کے طور پر والدین کہتے ہیں داڑھی نہ رکھو، پتھر مڑوا دو۔ میں نے خود کئی والدین سے دیکھے، بچے کو شوق ہے وہ رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں جو مرضی کر لو، پھر وہ بچہ بعض دفعہ پریشان ہو کے کہتا ہے قرآن میں تو حکم آیا والدین کی بات ماننے کا، اور وہ مجھے داڑھی نہیں رکھنے دیتے، تو کیا کریں؟ اب آپ اس کو سمجھائیں صحیح اچھے طریقے سے، دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ والدین کی بات مانو، لیکن ہر معاملے میں نہیں۔ آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، مستثنا کر دیا۔ اب انشاءاللہ 21ویں پارے میں سورہ لقمان آ رہی ہے، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہ مان، ان کی اطاعت نہ کر، لا تطع نہیں کا صیغہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ شریعت کے خلاف اور شریعت سے ہٹ کر اگر وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اب ان کی بات نہ مانو۔ ہاں ان کی بات شریعت کے موافق ہے تو پھر ماننا ضروری ہوگا، پھر اس کے سامنے اوف بھی نہیں کرنی، وَلَا تَقُل لَّهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ شریعت کے خلاف وہ بھی چپ کر دیں، جو شریعت کے خلاف کہیں، جو شریعت کے خلاف کہیں بھائی خاموشی سے سن لو، لیکن عمل اس پہ نہیں کرنا۔ اس میں بھی ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ بات سن لینی ہے، ہاں اگر کسی دوسرے موقع پہ ان کا غصہ، ان کا وہ جوش ٹھنڈا ہو گیا تو پھر آہستہ سے ان کو بتا دیں کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ باقی آپ، کیونکہ اس صورت میں دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد ہے۔ اب اگر آپ شریعت کے خلاف کریں گے تو آپ کس کا حق ضائع کر رہے ہیں؟ حقوق اللہ، حق اللہ تعالیٰ کا حق۔ والدین بعد میں ہیں، حقوق اللہ پہلے ہے، اللہ تعالیٰ کا حق پہلے ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس کا حق پہلے ہے۔ آپ نفقۃ العرب پڑھ لے ہوں گے، وہاں آپ کتاب کھولتے جائیں گے، ایک عنوان آئے گا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ایک عنوان آئے گا، اس کو دیکھنا۔ اچھا کیا عنوان آئے گا؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اب میری بات کو سمجھ، آپ
گئے کہ نہیں؟ مخلوق کی اطاعت کر کے خالق کی نافرمانی نہ کرنے لگ جانا کہیں. لا طاعت لمخلوق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ عنوان بند ہے. ذرا آج اس کو دیکھنا اور کل پھر سب اپنے ساتھ تفسیر عرب لا کے وہ عنوان مجھے دکھانا یہ کہاں لکھو. کیونکہ ہر چیز، ہر محاورہ جب موقع پہ بولا جاتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں، اس کے بعد جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ عنوان کیا ہے اور اس کے تحت قصہ کیا چل رہا ہے. جب آج دیکھیں گے تو جس دن وہ سبق آئے گا تو خود سارا وہ قصہ جب آپ پڑھیں گے نا، نیچے قصہ بھی وہی دیا ہوا ہے. یہ اوپر جو عنوان دیا ہے یہ قصہ اس کے ساتھ میل کھا رہا ہے تو سارا پس منظر آپ کے ذہن میں آ جائے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو والدین، انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت سے ہم نے تاکید کی. الانسان، انسان کو بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں اس بات کا لِتُشْرِكَ بِی، کہ تو شریک ٹھہرائے بھی میرے ساتھ، ما اس چیز کو، لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تیرے پاس کوئی علم نہیں، یعنی جس چیز کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ اس چیز کو شریک ٹھہرانے کا تجھے حکم دے تو فلا تطعه. اس صورت میں باقی پیچھے حکم دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، آگے فوراً اس سے حکم استثناء کر دیا کہ آپ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ اب شریعت کے خلاف بھی جو حکم دیتے جائیں گے مانتے جائیں گے. ایک آدمی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کپڑے سنت کو چھوڑتا ہے، کہتا جی والدین حکم دیتے ہیں کپڑے سنت کے خلاف کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو ساری کہ نہیں آ رہی؟ تو فلا تطعهما، یہ ساری چیزیں فلا تطعهما میں جو شریعت کے خلاف ہے، جو سنت کے خلاف ہے وہ نہیں. ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی عزیز ہے، اس لیے آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہاں آپ نے کیا فرمایا؟ کامل ایمان ہونے کے لیے والدین سے بھی زیادہ محبت میرے ساتھ ضروری ہے کہ نہیں؟ اور ادھر والدین کی محبت میں آ کے، وجد میں آ کے داڑھی بولو تو صحیح، تو اس بندے کا ایمان کامل ہو سکتا ہے؟ تو اس کی یاد رکھیں اس کو. فلا تطعهما، ان دونوں کی بات نہ مانو. الیہ مرجعکم، میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. تو انبئکم، میں تمہیں بتلا دوں گا بما، ان کاموں کے بارے میں کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے. بھائی آخر لوٹ کر اسی ذات کی طرف جانا ہے. جتنی زندگی بھی انسان زندہ رہ لے لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام کے قریب. موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، آنکھ پھوڑ دی. فرمایا کہ اگر آپ کلیم اللہ نہ ہوتے تو میں روح کے معاملے، روح نکالنے کے معاملے میں آپ کے ساتھ بڑی سختی والا معاملہ تھا. فوراً گیا اللہ تعالیٰ کے پاس کہ آپ کے کلیم نے مجھے یوں، میرے ساتھ یوں موقع. جلالی تھے موسیٰ علیہ السلام، اس لیے جس کا نام موسیٰ ہو ادھر جلالی ہوتا. تو آپ میں سے تو نہیں کسی کا نام؟ اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کے موسیٰ سے کہو کہ بیل کے جسم پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی زندگی آپ کو مل جائے گی. اسرائیل علیہ السلام واپس تشریف لائے. آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بیل کے جسم پہ ہاتھ رکھیں، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کو زندگی دے دی جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد ضابطہ چلے گا. کیا چلے گا؟ ضابطہ سمجھتے ہو؟ جی ضابطہ سمجھتے ہو بھائی؟ قانون. ضابطہ کس کو کہتے ہیں؟ ضابطے کی کیا تعریف ہے؟ ساری جزیات اس کے تحت داخل ہوں. اور ضابطہ موت ہے. بادشاہ بھی اس کے تحت داخل ہے، وزیر بھی اس کے تحت داخل ہے، مولوی صاحب بھی اس کے تحت داخل ہے، استاد بھی داخل ہے، شاگرد بھی داخل ہے، پیر بھی داخل ہے، مرید بھی داخل ہے. نہیں، کچھ جزیات خارج ہیں اس سے. ضابطہ اس کو کہتے ہیں کہ ساری جزیات
جس کے ماتحت ہوں، جس کے نیچے ہوں. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب اتنے بالوں کے برابر سال گزر جائیں گے تو پھر ضابطہ چلے گا. فرمایا پھر ابھی ضابطہ چلاؤ. چلنا تو ہے نا ضابطہ، اس ضابطے سے کوئی اب سمجھ میں آ گئی ضابطہ کس کو کہتے ہیں. ساری جزیات، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ صدیق ہے، چاہے وہ شہید ہے، ضابطے کے تحت سارے ہیں. اب سمجھ میں آ گئی بات. الیہ مرجعکم فانبئکم، میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتلا دوں گا ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے تھے. والذین آمنوا، یہ بات گزر چکی ہے پہلے بھی، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو داخل کر دیں گے فی الصالحین، کس میں؟ بھائی لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے. لندخلن، البتہ ضرور بھی ضرور ہم ان کو داخل کر دیں گے. دیکھ لو، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کا ترجمہ تو سمجھ میں آتا ہے نا آپ کو. البتہ ضرور بھی ضرور ہم ان کو داخل کر دیں گے، کس میں؟ صالحین، نیک لوگوں کے اندر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. بھائی یہ آگے منافقین کی بات شروع ہو گئی ہے. منافقین وہ لوگ تھے جن کا زبانی ایمان کا دعویٰ تھا، دل سے وہ ایمان سے خالی تھے. ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، اور عمل بالارکان. یاد رکھیں ان تینوں میں جو سب سے بڑا جز ہے وہ تصدیق بالجنان کا ہے. ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، تو اقرار باللسان بھی ہو گیا اور عمل بالارکان بھی ہو گیا، لیکن اندر سے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی نماز قبول ہوئی؟ اس کا روزہ قبول ہوا؟ کوئی عمل بھی اس کا قبول نہیں جب تک ایمان چھڑتے ہر عمل کے. نفس سے ایمان کیا ہے؟ اور نفس سے ایمان اب سمجھ میں آ گئی کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق بالجنان. تو منافقین نمازی بھی پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، جہاد میں بھی بظاہر شریک ہوتے تھے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے تھے کہ کون منافق ہے اور کون سچا ہے. حالات اس قسم کے پیدا ہو جاتے تھے. لیکن یہاں یہ ہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، منافقین مسلمانوں کے ساتھ نکلتے میدان جہاد میں، دعویٰ کرتے ہم مومن ہیں، پھر جب کوئی تکلیف، کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا، کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشقت ہوتی، تو پھر فوراً کہتے بھائی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. کیا کہتے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. اور اگر مال غنیمت ملتی تو مسلمانوں کے نزدیک ہو کے کہتے انا کننا معکم، ہم بھی اسی بھی تسنال ہیں نا، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے نا، کچھ حصہ ہمیں بھی دو، ہمارا بھی حصہ نکالو. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ان منافقین کا ذکر یہاں ان آیات کے اندر فرما رہے ہیں کہ ان کی ان چال بازیوں کو میں جانتا ہوں اور میں نے مسلمانوں کے سامنے ان کی چال بازیوں کو رکھنا ہے. دیکھیں اب وَمِنَ النَّاسِ من تبعیضیہ ہے. ہدایت الناف تو ماشاءاللہ آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں من کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں. من تبعیضیہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ اخذت من الدراہم ای بعض الدراہم. مثال میں دے دیتا ہوں، اخذت من الدراہم ای بعض. کوئی جامع اور معنی تعریف فرمائیں. من کے مدخول کے بعض افراد مراد ہیں. کیا ہے؟ من تبعیضیہ کس کام کے لیے آتا ہے؟ من کے مدخول کے بعض افراد. مدخول سمجھتے ہو نا جس پہ من داخل ہے، ہاں اس کے مدخول کے بعض افراد مراد ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کتنے بجے پیریڈ ختم ہوتا ہے آپ کا؟ اچھا، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو من الناس یہاں بھی من تبعیضیہ ہے، سارے لوگ مراد نہیں ہیں.
من کے مدخول میں سے بعض لوگ، اسی یہاں ترجمہ لوگوں میں سے نہیں کرنا، کیا ترجمہ کرو گے؟ بعض لوگ۔ بعض سمجھ میں آ گئی؟ کوئی آپ سے پوچھے بعض کس کا ترجمہ کر رہے ہو، کیا جواب دیں گے؟ سمجھ میں آ گئی آپ؟ من تبعید۔ بعض لوگ من یقولو، جو صرف زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ، جو صرف کس سے کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں کون ہے یہ لوگ؟ منافقین۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب ان کو تکلیف دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے کے اندر، جعلہ، تو یہ بنا لیتے ہیں فتنۃ الناس، لوگوں کی تکلیف کو، کعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرف بنا لیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کی طرف بنا لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ دیتے تکلیف لوگ ہیں، آزمائش لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور بنا اس کو اللہ کا عذاب لیتے ہیں۔ یہ ہے منافق۔ اور وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، دوسرا پہلو، اور اگر تکلیف کے بجائے آپ کے رب کی جانب سے کوئی مدد آ جائے، یعنی مال غنیمت مل جائے، لَيَقُولُنَّ، تو کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، یعنی لڑائی کے اندر شریک ہوئے اس لیے ہمارا بھی حصہ بنتا ہے۔ یہ شریک ہی اس وجہ سے ہوتے تھے منافقین۔ واہ واہ۔ اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین، اور تصدیق بالجنان، رب کو تو پتہ ہے نا، کوئی آدمی اوپر سے مسلمانوں کو دھوکے دیتا رہے، ظاہر میں نمازیں پڑھتا رہے، دل میں کفر۔ میرے والد صاحب ایک شعر سنایا کرتے تھے، مجھے وہ شعر یاد آ گیا، پہلے یاد نہیں آ رہا تھا، ابھی آ گیا۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ ذرا آپ اس کا غور کر لینا، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ وہ اکثر یہ شعر فرمایا کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے۔ اب منافقین پہ آپ دیکھ لیں، یہ شعر فٹ آ رہا ہے بالکل، بظاہر دوستانہ ہے لیکن دلوں میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، قَالُوا إِنَّا كُنَّا، ہم تمہارے ساتھ، ان کے پاس جب جاتے تو ان کے پاس جا کے کہتے ہم تمہارے ساتھ۔ تو مسلمانوں کے پاس آ کے جب کوئی مال غنیمت ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا، ہم تمہارے ساتھ۔ کس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ؟ کس کو؟ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، آگے خود فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے۔ انفس الا استثناء کیا ہے، الا کا مباد یہ بتا دیتا ہے کہ یہاں حصر پیدا ہو گیا ہے، وہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے، من کل احد، کسی کو بھی، الا انفسهم، ہر چیز کو مستثنیٰ کر دیا، صرف ایک ان کی جان کو چھوڑ دیا، یہ صرف اپنی جان کو ہی دھوکہ، بس۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہاں بھی فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اولیس اللہ، اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بعالم، اس چیز کو جاننے والے، بما فی صدور العالمین، جو جہان والوں کے سینوں میں۔ یہاں استفہام، مولوی صاحب یہ استفہام توبیخ کے لیے، بھائی آپ کسی کو ڈانٹنا چاہیں تو اس کو بعض دفعہ کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے مجھے نہیں پتہ چلا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مجھے پتہ نہیں چلا، ہاں آپ نے سمجھا کہ پتہ چلا، لیکن یہ تو میرا سوال ہے، استفہام ہے۔ استفہام کی صورت میں، استفہام کا کیا مطلب ہے کہ میں اس سے پوچھ رہا ہوں بھائی کیا تجھے یہ بات پتہ ہے کہ مجھے پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا، میں اس سے سوال کر رہا ہوں یا میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں اپنے اس بات کے ذریعے؟ لیکن میں نے الفاظ تو استفہام کے استعمال کیے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے الفاظ استفہام کے استعمال کیے، ان کو توبیخ ہے۔ بات سمجھ میں؟ یہ ہمارے محاورے کے اندر، عرب محاورات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جاننے والے نہیں جو کس کے سینوں میں ہے، جہان والوں کے سینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو ظاہر کر کے کرو گے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا مخفی چھپا کے کرو گے، يَعْلَمُ اللَّهُ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟
اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہاں بھی یہی بات فرمائی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، البتہ ضرور جان لیں گے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور البتہ ضرور جان لیں گے اللہ تعالیٰ منافقین کو. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم نہیں تھا؟ خیر میں نے ایک دفعہ جواب اس کا دے دیا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، میں نے جواب اس کا دے دیا ہے، اب آپ دیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو سارے زمانے برابر، ماضی حال مستقبل سارے زمانے برابر. بولو بھائی. اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ ظاہر میں ہر بندہ اس کے اعمال ظاہر ہو جائے، وہ کر کے دیکھ لے. جو میں نے جواب دیا تھا وہ آپ نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے ان کو ظاہر کرنے کے لیے. تو پھر یہاں میں نے اس کی تعویل کر کے بتائی. تعویل میں نے کر کے بتائی بھائی. وَلَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيُظْهِرَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ایمان والوں کو اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے منافقین کو. ظہور علم مراد ہے یہ بتایا تھا. پتہ نہیں آپ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آگے سے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے لیکن لوگوں کو بتانا ہے. لوگ تو غیب کا علم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ تو جو سینوں کے اندر مخفی چیز ہے اس کو بھی جانتے ہیں، لیکن حالات پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھانا ہے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، جب یہ آزمائش کا وقت آ گیا تو منافقین ادھر ہو گئے. نہیں سمجھ میں آپ کو بات آئی؟ جی صحیح. اب اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کون حالات میں بھی جم کر کھڑا ہوتا ہے اور حالات میں بھی جم کے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے. جو حالات میں جم کے دشمن کا مقابلہ کر لے گا تو سمجھ لو کہ الذین آمنوا، یہ کون ہیں؟ یہ وہ بندے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. اور جو حالات آنے کے بعد بکھر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب والا معاملہ کیا گیا ہے، تو فرمایا جان لو وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، یہ کون ہیں؟ منافق. اللہ تعالیٰ نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. چلو حدیث نکالو نظر. حدیث کی کتاب میری یاد ہی نہیں رہی، کل یاد کرانا. اچھا